الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور یتیموں کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد پھر عورتوں کے حقوق اور چند مسائل ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد میراث کے تفصیل سے احکام اور مسائل ذکر فرمائے۔ سورۃ النساء کے 2 رکوعوں میں یہ تفصیلی مسائل آ چکے جو گزشتہ کئی اتوار سے آپ حضرات تسلسل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ان 3 قسم کے مضامین کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور میراث کے احکام، ان تینوں قسم کے مضامین کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ توبہ کا ان تینوں مسائل سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ وہ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اگر بندہ نادانستہ طور پر، جہالت کی بنیاد پر، غیر اختیاری طور پر، لا علمی کی وجہ سے ان تمام حقوق کو پامال کر بیٹھے، یعنی یتیموں کے حقوق نہیں ادا کر پایا، عورتوں کے حقوق نہیں ادا کر پایا، میراث کے معاملے میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ضائع کر ڈالے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بھی پامال کر دیا، تو اب توبہ کے احکام کو، مسائل کو ذکر فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے اور جو حقوق ذمے میں رہ گئے ہیں ان کو ادا کر لے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کی انتہا کو یہاں ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی والد یا والدہ اپنے بچے کو کسی بات کا حکم دیتی ہے، ایک بات بتائی، دوسری، تیسری، اور ایک بار نافرمانی بیٹا کرتا ہے تو درگزر ہو جاتی ہے، دوسری بار نافرمانی کرتا ہے پھر بھی والدین چشم پوشی سے کام لے لیتے ہیں، تیسری بار
اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو لہجے میں سمجھانے میں سختی آ جاتی ہے، چوتھی بار کوتاہی کرتا ہے ڈانٹ ڈپٹ تک نوبت آ جاتی ہے، پھر کوتاہی کرتا ہے گھر سے نکالنے پر نوبت آ جاتی ہے، یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، مہربان ہے، اس نے اس خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ اگر تم سے کوتاہی ہو گئی ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں، یتیموں کے حقوق کے معاملے میں، یا اپنے پروردگار اور اپنے رب کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تمہیں اندازہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر غلطی کر بیٹھے ہو، تو اب توبہ کر لو، اب اللہ پاک سے تعلق جوڑ لو، اب اللہ پاک کی طرف رجوع کر لو، اور اپنے جرم کا، اپنے ظلم کا، اپنی زیادتی کا اقرار اور اعتراف کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا اقرار کرنا، تمہارا اعتراف کرنا بڑا پسند آئے گا۔ کتنا پسند آئے گا سنیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے گناہ کر کے، تو اس کے بعد یہ اللہ کی طرف جب پلٹتا ہے، آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور ندامت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے قصور کی، اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا اس میرے بندے کو، اس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد کہیں اور نہیں گیا، میرے پاس ہی آ گیا، اور دیکھا اس نے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہیں، دیکھو اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، جبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، لہذا تم گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر یہ بندہ نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، خواہشات کا غلام ہے، پھر اس سے غلطی ہو گئی، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا، واپس پلٹ کے آیا، پھر اللہ پاک سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ پاک پھر فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا یہ میرا بندہ ہے، دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور دیکھو اس سے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، جبھی یہ میرے پاس آیا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسری بار، تیسری بار اور 100 بار اسی طرح کرے، 100 بار اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اللہ پاک کے ہاں معافی ہی معافی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں یہ طعنہ نہیں ہے کہ اب کیوں آئے ہو، اللہ کے یہاں یہ طعنہ نہیں ہے تاخیر کر دی ہے، یہ طعنہ نہیں ہے بال سفید ہونے کے بعد کیوں آئے ہو، جوانی میں کیوں نہیں آئے، کبھی بھی آ جائے، جس وقت بھی آ جائے، جس عمر میں آ جائے، جس حال میں آ جائے، آخری لمحات زندگی کے چل رہے ہیں، موت سے پہلے پہلے جب بھی آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوتا۔ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نادانی کی بنیاد پر، اگر غلطی کی بنیاد پر خطا کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جلدی توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ پاک ان کی فوراً توبہ کو قبول کر لیتا ہے، فوراً توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو اس طرح سے ذکر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ پاک نے اس دنیا میں پھیلایا ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان انسان سے محبت کرتا ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے والدین اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور اور درندے بھی اپنی اولادوں سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا 99 رحمتیں تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ 99 رحمتیں اللہ پاک ایمان والوں کو آخرت میں عطا کرے گا۔ اس ایک رحمت کا یہ مظہر ہے، اس ایک رحمت کا۔ ایک حدیث میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ پاک کی رحمت کو اور اس کی وسعت کو بیان فرمایا لو لم تذنبون، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لجاء اللہ بقوم، اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو یذنبون، گناہ کرے گی، گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے گی، اللہ پاک ان کے استغفار کو اور توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ پاک ایک قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد استغفار کرے گی، اور اللہ پاک اس کے استغفار اور توبہ کو قبول کرے گا۔ تو ایسا کریم مالک ہے، ایسا کریم اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں دو طرح سے، گناہ معاف ہوتے ہیں دو طرح سے۔ کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں جو گناہوں کو دھو دیتی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے دھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے گناہ ہیں، غیر ارادی طور پر زبان سے کوئی برا بول نکل گیا، اور اسی طرح سے غیر ارادی طور پر نگاہ اٹھ گئی کہیں اور نگاہ ٹکی رہی تھوڑی دیر، برے خیالات آ گئے۔ اسی طرح سے راستے میں گزر رہا تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن کہیں کان کے اندر موسیقی کی آواز پڑی، ایک لمحے کے لیے کان لگایا، سنوں کیا آواز آ رہی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے صغائر ہیں، قصدن، ارادتن، عمدن نہیں کیے اس نے، ایسے ہو گئے، اس سے خواہشات کا غلبہ آ گیا، ایسے گناہ جو ہو گئے، یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال سے معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے چہرے کے گناہ دھلتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھلتے ہیں، سر کے، کانوں کے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناخنوں کے اندر سے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں، ناخنوں کے اندر سے گناہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اعمال ہیں جن سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جس سے گناہ آدمی کے دھل جاتے ہیں، جمعے کی نماز ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں، تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے آدمی صدق دل سے جب نماز کی طرف آتا ہے۔ ویسے بھی نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور صبح سے لے کر ظہر تک کے جو گناہ ہوئے، اگر ظہر والی نماز اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے تو اس نماز کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے فجر سے لے کر اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پاک نیک اعمال سے معاف کرتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کرتے رہیں گے۔ تم بڑوں سے بچو، کبائر سے بچو، بڑے گناہ کے قریب نہ پھٹکو۔ بڑا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کہ جس میں صراحتاً کھلم کھلا قرآن مجید میں جس گناہ کے حرام ہونے کو، ناجائز ہونے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی مبارک حدیث سے اس کو ذکر فرمایا، یہ بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرا کرو، یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تمحوہا، تو پتہ چلتا ہے کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ آنکھوں کا گناہ ہوا، آنکھ سے نیکی کرے، ہاتھوں کا گناہ ہوا، ہاتھ سے نیکی کرے، زبان کا گناہ ہوا، زبان سے نیکی کرے، پاؤں کا گناہ ہوا، پاؤں سے نیکی کرے، اچھے کام کی طرف چل کے جائے۔ جسم کے جس عضو سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس عضو کو اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں اور فرما برداری میں استعمال کرے تو تلافی ہو جائے گی، کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ تو بات تھی صغائر کی۔ البتہ کبائر، بڑے گناہ جن کی تفصیل ابھی عرض کر چکا ہوں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور ان آیات بینات میں جو سورۃ النساء کی آیات بینات ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ کبائر سے توبہ کرو، بڑے گناہوں سے تم توبہ کرو۔ اور یاد رکھیے گا،
توبہ جب قبول ہوگی کہ جب توبہ کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی. اگر 3 شرطیں توبہ میں نہیں ہیں تو پھر وہ توبہ رسمی توبہ ہے، وہ زبانی توبہ ہے، وہ کلمات اور الفاظ کی توبہ ہے، وہ توبہ معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو وہ 3 شرائط کیا ہیں توبہ کے؟ ان 3 شرائط میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو. اور شرمندگی کے متعلق مثال یہ دی گئی ہے کہ اس قدر نادم ہو، اس قدر شرمندہ ہو، ایسا شرمندہ ہو. مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے. ایک آدمی شکار کو نکلا اور وہ کسی جنگل میں گیا اور اس نے بندوق چلائی اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ سامنے کوئی جانور ہے، ہرن ہے، اسے مارنے کا ارادہ تھا. اور جب وہ جانور تڑپنے لگا تو یہ بھاگا دوڑا اور خوش ہوا کہ میں نے شکار کر لیا اور میرا کام ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ، جب یہ وہاں جا کے دیکھتا ہے اگر اس کا بیٹا ہو اور اس کے اپنے ہاتھوں سے مر جائے تو اس کو کیا شرمندگی ہوگی؟ فرمایا یہ ندامت آدمی لے کے آئے، یہ شرمندگی لے کے آئے، یہ آدمی کہے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا جرم کر بیٹھا، کیا ظلم کر بیٹھا. تو جس طرح سے یہاں شرمندگی ہے اسی طرح کی شرمندگی گناہ کے موقع پر بھی ہو. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 اشخاص کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے. 3 صحابہ کی توبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معیار قرار دیا. 3 صحابہ کی حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ایسی توبہ کی انہوں نے کہ یوں سمجھیے کہ زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی. اتنے نادم ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ تھے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا سب نے نکلنا ہے. یہ اپنی ضروریات سے آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے. نبی علیہ السلام کا صراحتاً حکم آ گیا، اللہ کا حکم صراحتاً آ گیا. پھر اس کے بعد کیوں پیچھے رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا یہ گناہ اور یہ عمل پسند نہ آیا. اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. صحابہ کو کہہ دیا گیا کوئی ان سے بات نہ کرے. یہ حال ہو گیا. 50 دن اسی حالت میں گزر گئے. رو رو کے ان لوگوں نے 50 دن گزارے. اور 50ویں دن کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور اس زمانے میں 50 دن زندگی کے ان کے ایسے گزرے کہ مت پوچھیے. گھر میں جائے گھر میں کوئی بات نہ کرے، بازار میں جائے بازار میں کوئی بات نہ کرے، مسجد میں آئے وہاں کوئی بات نہ کرے. کعب رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرا تو یہ حال تھا، میرے جو 2 ساتھی تھے، رفیق تھے، وہ بڑھاپے میں تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور میں تو باہر نکلتا تھا. مسجد میں آؤں، نبی علیہ السلام کو سلام کروں، آپ علیہ السلام سلام کا جواب نہ دے. نبی علیہ السلام کی آنکھیں نگاہ مبارک پھر جائے، میں دیکھوں دور سے کہ آپ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے، اور جب میں دیکھنے لگوں تو آپ علیہ السلام نگاہ نیچی کر لیں. تو نبی علیہ السلام کی نگاہوں کا کسی سے پھر جانا یہ کوئی معمولی صدمہ تھا، یہ کوئی معمولی غم تھا. اللہ اکبر. اور بیویاں آ گئیں، اللہ کے رسول ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں؟ یہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے اللہ پاک کی، یہ اطاعت اور فرمانبرداری تھی اللہ اور اس کے رسول کی. آج شوہروں کے کہنے پر بیویاں بھی نافرمانی کرتی ہیں، بیویوں کے کہنے پر شوہر بھی نافرمانی کرتے ہیں. وہاں اسلام مقدم تھا، وہاں دین پہلے تھا، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم تھا. آپ علیہ السلام نے اتنا بتا دیا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کھانا پینا دے سکتی ہو، ضرورت ان کی پوری کر سکتی ہو، بات کرنے کی اجازت نہیں. تو کیا حالات آئے ہوں گے اور کس مشقت کے ساتھ انہوں نے یہ دن گزارے ہوں گے کہ اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض. پھر اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا. لیکن اللہ والے لوگ تھے، بھاگے نہیں، اللہ سے باغی نہیں ہوئے، پھر دور نہیں گئے، اللہ ہی کی طرف پلٹے. تو پھر اللہ پاک نے ان کی ایسی توبہ قبول فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قرآن میں جگہ عطا فرمائی
کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، توبہ میں پہلی بنیاد ہے کہ آدمی شرمندہ ہو، نادم، اپنے کیے پر نادم ہو، اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑی اہم بات، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں نہیں کرنا چاہیے، کر رہا ہے، پھر بھی اللہ پاک کی ذات عالی سے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ پاک اسے کسی نہ کسی موقع پر توبہ کی توفیق دے دیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، یہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، یہ برائی کو برائی جان رہا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ لیکن جب آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، پھر ایمان کی توفیق سے بھی، ایمان بھی اس کا سلب ہو جاتا ہے جب اس نے برائی کو برائی نہ سمجھا، گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو۔ اور یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر ایک ایک گناہ گن کر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، خیر کا ارادہ نہیں فرماتا، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس سے چھپا لیتا ہے اور اس کے عیوب کو اس سے چھپا لیتا ہے، جو ایک دو خوبیاں ہوں گی وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ انہی زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ پیچھے گناہوں کی بڑی فہرست ہے، ایک دو چار نیکیوں سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی دل سے شرمندہ ہو اور نادم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر پھر چلا گیا تو پھر توبہ کر لے، پھر چلا گیا پھر توبہ کر لے، 10 بار چلا گیا اس گناہ کی طرف پھر توبہ کر لے، پھر واپس آ جائے۔ لیکن جب یہ توبہ کر رہا ہو تو اس کے دل میں پکا عزم اور ارادہ اور مصمم عزم ہو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ دوسری شرط ہے، اور یہ بھی بڑی لازمی ہے، اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی تلافی کرے۔ اگر وہ گناہ حقوق اللہ میں سے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرے، قضائیں کرے، روزے رہ گئے ہیں تو روزوں کی قضائیں کرے، حج اگر فرض تھا نہیں کر پایا حج کی قضا کرے، زکاتیں ادا نہیں ہو پائیں تو زکات ادا کرے، یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرے، قضائے عمری ادا کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں قضائے عمری میں کیا نیت ہے؟ کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے، آپ یہ نیت کریں، پہلے اندازہ کریں کہ میری ساری زندگی میں ظہر کی کتنی نمازیں رہی ہوئی ہیں۔ آپ جس دن بھی نماز پڑھنا چاہیں اور ایک ساتھ کئی نمازیں بھی آپ پڑھنا چاہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو ظہر ہی میں پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے، قضا ہے، کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں مکروہ اوقات میں نہ پڑھو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین زوال کا وقت ہو اور جب عین غروب کا ٹائم ہو، ان 3 اوقات میں سجدہ منع ہے، ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ باقی جب چاہیں آپ فجر کے متصل فوری بعد قضا کر سکتے ہیں، آپ عصر کی نماز کے متصل بعد قضا کر سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کے متصل بعد، عصر کے متصل بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد جو ہے وہ پورے دن کی قضا کرنا چاہیں قضا کر سکتے ہیں۔ قضاؤں میں صرف اور صرف فرائض ہیں اور واجب یعنی وتر ہے، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میری زندگی کی جتنی بھی ظہر کی نمازیں رہ رہی ہیں ان میں سے سب سے پہلی میں آج ادا کر رہا ہوں۔ جب آج یہ نیت کریں گے تو اب اگلے والی نماز وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی، اگلے دن بھی آپ یہی نیت کریں گے میری جو نمازیں رہ گئی ان میں سے سب سے پہلے ادا کر رہا ہوں، پھر وہ ادا ہو گئی، پھر اس کے بعد والی پہلے نمبر پر آ گئی، پھر آپ نیت کریں گے جو قضا رہیں گی ان میں سب سے پہلی والی ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ ہر نماز کے ساتھ نیت کریں گے اور جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نوافل سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قضائیں ادا کریں، نوافل سے زیادہ افضل ہے کہ قضائیں ادا کریں۔ ہاں سنت موقدہ نہ چھوڑیں، باقی نفلی نمازیں اور سنت غیر موقدہ ان کو آپ چھوڑ کر ان کی جگہ پر جو قضائیں ہیں وہ قضائیں ادا کریں، یہ قضائیں عمری کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے عرض کیا کہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ روزے ادا کریں، روزے خاص کر کے خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ایام مخصوصہ میں نماز بھی نہیں ہے روزہ بھی نہیں ہے، لیکن ایام مخصوصہ کے گزرنے کے بعد نماز کی قضا تو نہیں ہے، روزے کی قضا ہے،
روزہ اس لیے کہ سال میں ایک بار آتا ہے. یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے خواتین پر، کتنا بڑا احسان ہے، اور کتنا ان کے مزاج کی اللہ پاک نے رعایت رکھی کہ اگر نمازیں بھی لازم کر دی جاتی تو پھر ہر مہینے کتنی قضائیں ہوتی. تو اس لیے ناپاکی کی حالت کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے رہ گئے رمضان کے ان کی قضا ہے. اور یہ گنجائش شریعت نے دی ہے کہ جو قضا روزے رہ گئے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، تسلسل کوئی ضروری نہیں ہے، وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فوری ادائیگی کا اہتمام کریں. اگر مر گئے تو پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے. اگلے رمضان سے پہلے ان کی ادائیگی ضروری ہے. اسی طرح سے اگر کسی صاحب پر حج لازم اور فرض تھا، حج اس نے ادا نہیں کیا، یاد رکھیے گا حج کا نصاب اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، اور آدمی اپنے مالوں کو چیک کریں کہ کہیں حج فرض تو نہیں ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا پیسہ موجود ہے کہ حج کے لیے آنے اور جانے کا جو خرچہ ہے وہ، اور پھر وہاں جتنا عرصہ رہے گا وہ بھی خرچہ، اور جتنا عرصہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا، گھر سے غائب رہے گا، گھر کا بھی اخراجات اگر موجود ہوں تو یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے حج کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. وہ رقوم جو اولادوں کی شادیوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی شمار کی جائیں گی اس میں. وہ رقوم جو ابھی آپ کے تصرف میں نہیں ہیں، ابھی آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، بینک میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ حج فرض ہے اس پر. اگر حج ادا نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا. موت سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر آخرت میں گرفت ہوگی. اور اگر موت کے آثار نظر آگے اب تک ادائیگی نہیں کر پایا تو وصیت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے کہ میرے اوپر حج باقی ہے، میرا حج ادا کیا جائے. وہ رسا اس کی طرف سے حج کرے، ورنہ آخرت میں سخت گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. سخت بات آئی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ حج میں تم یہ نہ سمجھیے گا کہ حج سے تم فقیر ہو جاؤ گے. ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یہ دونوں کے دونوں غنا لے کے آتے ہیں، مالداری لے کے آتے ہیں، فقر نہیں لے کے آتے. نظر آنے میں تو مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ حج اور عمرے سے فقر نہیں آتا، غنا اور مالداری حاصل ہوتی ہے. اس لیے حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. زکوٰۃ اگر رہی ہوئی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. قربانیاں اگر رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح سے سجدہ تلاوت رہے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. قسموں کے کفارے باقی ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. یہ سب کے سب حقوق اللہ ہیں. ہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. اللہ چاہے یہ سارے حقوق معاف کر دے، معاف کر سکتا ہے. معاف کرنے پر وہ قادر ہے، قدرت ہے اسے، چاہے تو معاف کر دے. لیکن ضابطہ اس کا یہ ہے کہ ان اعمال کی گرفت ہوگی. توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتے. توبہ سے یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، بر وقت نہیں پڑھی، اور نہ پڑھ کر جو گناہ کیا ہے وہ گناہ تو معاف ہو گیا، حق ذمے میں باقی ہے. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کا کسی نے قرض دینا ہے، اور فلاں مقررہ اور متعینہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کو اس نے نہیں دیا تو اس نے برا کیا. وہ قابل ملامت قرار پائے گا کہ اس نے فلاں تاریخ کو دینا تھا، نہیں دیا. اچھا بھائی اس نے کہا، جس کا دینا تھا اس نے کہا اچھا بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کیا معاف کر دیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں تاریخ کو آپ نے دینا تھا تو چلو اب دے دو. یہ بات تو میں نے تمہیں معاف کر دی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلاف ورزی کی ہے، یہ تو معاف ہے، لیکن قرض تو ذمہ میں باقی ہے. بالکل اسی طرح سے توبہ کرنے سے یہ بات تو معاف ہو جائے گی کہ نمازیں جو نہیں پڑھی تھی، نہ پڑھنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے جو اللہ پاک کا حکم توڑا ہے، یہ تو معافی ہے، لیکن نماز ذمہ میں باقی ہے. اگر نماز ذمہ میں باقی نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قضا نہ کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور رات کے آخری حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. آپ علیہ السلام رکے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگائے گا؟ تھوڑا سا آرام فرمایا. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں اٹھاؤں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے سورج کے طلوع ہونے کی طرف، مشرق کی طرف دیکھنے لگے کہ صبح صادق ہو تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاؤں. اور چونکہ تھکے ہوئے تھے، جیسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے تو نیند کا غلبہ آیا، وہ بھی سو گئے. سورج طلوع ہو گیا، صبح صادق کا وقت ختم، فجر کا وقت نکل گیا. سورج کی تپش اور حرارت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھاگے.
سب سے پہلے آپ علیہ السلام اٹھے، بلال کہاں ہیں؟ بلال تو وہ سو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بلایا، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں کہ ذمہ داری آپ نے لی تھی ادا نہیں کی، نہیں کہا بلال کیا ہوا، آپ نے جگایا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول بس مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی چلو یہاں سے، یہاں کوئی نحوست ہے۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، پھر آگے رک کر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور اقامت کہلوائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز قضا کی۔ تو اگر قضا نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام توبہ پر اکتفا کرتے؟ قضا ذمے میں باقی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے قضا ادا کی۔ اسی طرح سے ایک جنگ کے موقع پر، عین جنگ کے موقع پر، غزوہ احزاب میں 4 نمازیں رہ گئی۔ اس قدر دشمن کی طرف سے یہ الغار تھی اور اس قدر شدت کے حالات تھے کہ سامنے دشمن نماز نہیں پڑھ پائے، موقع نہیں مل پایا، 4 نمازیں رہ گئی۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے نمازوں کی قضا کی۔ اس کے بعد پھر نماز خوف کا حکم آ گیا کہ آئندہ کے لیے اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ کو کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے۔ انہیں اجازت دے دی گئی کہ آپ نماز کے دوران اپنا حفاظت کا سامان ساتھ اٹھا سکتے ہیں، حفاظت بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں۔ یہ خاص اسی حالت میں، جنگ کی حالت میں اجازت دے دی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاف نہیں کی گئی ہے، ہاں قضا کروائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی قضا کی ہے، صحابہ سے بھی قضا کروائی ہے۔ تو ایک یہ عرض کیا کہ پہلی شرط توبہ کے اندر ندامت ہے، دوسری شرط آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عزم ہے، تیسرا جو حقوق رہ گئے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور حقوق 2 طرح کے ہیں، یا تو حقوق اللہ ہیں جن کی تفصیل عرض کر چکا ہوں، اور یا حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ تو بھائی بندوں کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سنیے گا، اللہ پاک چاہے تو اپنے حق معاف کر دے، معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن بندے کے حق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ کسی کا مال کھایا ہے اسے معاف کرانا پڑے گا، کسی کا پیسہ لیا ہے اسے معاف کرانا پڑے گا، کسی کی توہین اور تذلیل کی ہے یہ اسے معاف کرانی پڑے گی، کسی کی غیبت کی ہے یہ معاف کرانی پڑے گی، کسی کو گالیاں دی ہیں یہ معاف کرانی پڑیں گی، یہ حقوق العباد ہیں۔ ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے غیبت کے متعلق، یہ بڑی اہم بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ کسی کی غیبت اگر آپ نے کر لی ہے اور وہ غیبت اس تک پہنچ گئی ہے، اطلاع پہنچ گئی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہو گیا، اب اس وقت تک یہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ معاف کرے۔ اگر اس تک اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر ابھی حق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ کتنی سہولت کی بات ہے کہ اگر اس تک اطلاع نہیں پہنچی ہے تو پھر آپ اسے معافی نہ مانگیں، پھر ضروری نہیں ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں جا کے معافی مانگتا ہوں فتنہ مزید بڑھ جائے گا اور مسائل مزید پیدا ہو جائیں گے، تو شریعت نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ اس کے لیے کم از کم دعائیں کریں، اتنی دعائیں کریں جتنی آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اتنا اس کے لیے استغفار کیجئے جتنا آپ نے اس کے لیے غیبت کی ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ برابری ہو جائے۔ اور ویسے بھی غیبت سے بھائی بچنا چاہیے، غیبت کا کرنا بھی گناہ، غیبت کا سننا بھی گناہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جائے، یعنی کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ تحفظ کر سکتا ہو، زبان ہلا کر اسے چپ کرا سکتا ہو غیبت کرنے والے کو، یا اس کو جواب دے سکتا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن یہ نہیں بولا، یہ چپ رہا، تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جواب کیوں نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیں گے، اللہ پاک اس سے اعراض فرمائیں گے، اللہ پاک اسے نظر کرم اور نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ایک مسلمان کی حمایت کیوں نہ کی۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، اللہ کے حق بھی ادا کیے جائیں، بندوں کے حق بھی ادا کیے جائیں۔ گھریلو معاملات میں جہاں اختلافات، ناچاکیاں، آپس میں لڑائیاں جھگڑیں، ایک دوسرے کے حقوق معاف کیے جائیں، بھائی یہ اہم معاملہ ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے چونکہ اللہ پاک نے جو احکام ذکر فرمائے، میراث کے احکام، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر توبہ کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ ان مسائل میں اگر کوئی کوتاہی کر لیتا ہے تو اس کے لیے توبہ لازم اور واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ لازم ہے، توبہ واجب ہے۔
تو یہ 3 شرائط ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ پہلی شرط عرض کی ہے یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو حق ضائع ہوئے ہیں ان حق کی ادائیگی کی فکر کی جائے، چاہے حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں۔ اور ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا جب موت کے آثار نظر آ جائیں پھر آدمی توبہ کرے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کب تک؟ بس موت سے پہلے پہلے جب کر لے، لیکن جیسے ہی موت کے آثار نظر آئیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی سانس یہاں تک نہ پہنچے، حلق تک سانس آ گئی اور موت کے آثار نظر آنے لگ گئے، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب توبہ کر رہا ہے، اب توبہ قبول نہیں، اب اس کا تعلق اس عالم دنیا سے کٹ گیا ہے، اب عالم آخرت سے اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اب توبہ قبول نہیں تھی، اس سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کرے گا قبول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی اور یہ کہا اللہ تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم، اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کو ورغلاؤں گا، اس کو ورغلاؤں گا۔ اور شیطان انسان کے جسم میں چلتا ہے، ان شیطان یجری مجرى الدم، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان پہنچ جائے، باریک باریک نسوں میں گھستا ہے، یہ ایسا ظالم ہے، اتنا اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تمہیں اسے گمراہ کروں گا، اس کی آنکھ غلط اٹھواؤں گا، کانوں سے بیہودہ باتیں سنواؤں گا، زبان غلطی کی طرف لے کے جاؤں گا، یہ شیطان قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے۔ تو اب دیکھو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک اس کی جان میں جان ہے، یہ جب بھی میرے پاس توبہ کرنے آئے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، پھر تو گمراہ کر لے، پھر میرے پاس آئے گا میں پھر اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو اللہ پاک کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے، فضل ہے، موت سے پہلے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے توبہ قبول ہے۔ اور موت سے پہلے پہلے کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے اس کا اسلام قبول ہے، لیکن موت کے آثار نظر آنے کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ اسلام قبول ہے، نہ توبہ قبول ہے نہ اسلام قبول ہے۔ کچھ کلمات نبی علیہ السلام نے توبہ کے لیے بتائے ہیں، وہ کلمات عرض کرتا ہوں اور یہ یاد رکھنے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنا مختصر سا جملہ، استغفر اللہ تو یاد ہی ہے سب کو، استغفر اللہ، آگے الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، بس الذی کا لفظ بیچ میں، لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی والے کلمات ہیں، پھر آخر میں واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ارشاد فرمایا جو آدمی 3 بار یہ کلمات اخلاص کے ساتھ کہہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بات ہے، چاہے صحرا کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور عمل بتاتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے، خوب اچھی طرح سے نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی اللہ پاک سے مانگے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بندہ جب اللہ پاک سے مانگتا ہے 2 چیزیں مانگتا ہے، یا آخرت کی چیز مانگا کرتا ہے یا دنیا کی چیز مانگتا ہے، یا دنیا کا بھلا مانگتا ہے یا آخرت کا بھلا مانگتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ پاک سے آخرت کا بھلا مانگتا ہے تو اللہ ضرور ضرور دیتے ہیں، اور جب دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر بہتر ہے تو اللہ پاک دے دیتا ہے، نہیں بہتر ہے تو اللہ پاک نہیں دیتا، لیکن آخرت بہتر ہی بہتر ہے اس کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے
اور وہ بخار کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام نے فضائل سنائے، اور یہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو آپ یہ کہیں، حکم ہے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کرے گا یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں، تاکہ کیا ہوتا رہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے، آخرت مد نظر تھی، آخرت مد نظر تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تم نہیں برداشت کر سکو گے، مسلسل بیماری آئے گی، کہاں برداشت کر پاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کسی دن اللہ پر گلہ شکوہ کر بیٹھو اور اعمال ضائع ہو جائے۔ اور جب صبر آدمی کرتا ہے تو پھر یہ ایک ایک دن کی بیماری پتہ نہیں کتنے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، عبداللہ بن عباس، اللہ اکبر، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں کہا کہ تم جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ضرور دکھائیے۔ ایک بڑھیا کی طرف اشارہ فرمایا، کہا یہ جنتی عورت ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا یہ ایک بار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو مرگی کی بیماری ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے اس بیماری سے عافیت اور شفا دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ بیماری برقرار رہے اور اللہ پاک تمہارے لیے جنت کو یقینی کر دے؟ کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ میرے لیے جنت کی دعا کریں، بیماری مجھے برداشت ہے، میں قبول ہے، ہاں بس اتنی آپ دعا فرمائیے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے تو بسا اوقات سطر بھی کھل جاتا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ یہ کیفیت میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے اس کی دعا فرمائی، کہا آئندہ آج کے بعد تیرا سطر نہیں کھلے گا انشاءاللہ۔ لیکن دورہ پڑتا رہا، یہ کیفیت آتی رہی۔ دیکھو نبی علیہ السلام سے انہوں نے جنت پکی کرا لی کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے کہ جنت ہے تو پھر یقینی بات ہے۔ ورنہ پہلے اگر بیماری سے شفا کی دعا کرا لیتی تو اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ جنت نہ ملتی، لیکن پھر حساب سے ملتی، اعمال سے ملتی، محنت سے ملتی۔ اب تو اللہ کے نبی کی دعا سے مل گئی ہے جنت۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ تھے، اسی لیے ہم بھی اگر بیماریوں پر، سختیوں پر، حالات پر، پریشانیوں پر صبر کرتے رہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے رہیں تو یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس کلمے کو جو 3 بار پڑھے گا، ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور ایک اور کلمہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ پرچم یہ درج ہے، اس کو یاد کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فضیلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو پڑھ لیتا ہے، شام تک موت آ جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک موت آ جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی مبارک دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں، بڑے اہم کلمات ہیں۔ ایک اور کلمہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحم، میرے اوپر رحم بھی فرما۔ اور رحم فرمانے کا معنی یہ ہے اے اللہ آج کے بعد مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے مانگا کرو، یہ مانگا کرو۔ نبی علیہ السلام دیکھو گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنے فاصلے ڈال دے جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے، ایسا پاک و صاف کر دے کہ جب سفید اجلے ہوئے کپڑے کو اور نجاست سے اور گندگی سے صاف کیا جاتا ہے تو کس طرح سے چمک رہا ہوتا ہے، اے اللہ اس طرح سے میرے گناہوں کو صاف کر دے۔
اللہ اکبر. اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکیہا فانت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما، میرے اندر کو پاک فرما. اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے پاک فرما. یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو ہم اپنی دنیا کی ضروریات جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کی ضرورتیں بھی مانگا کریں. آخرت ہماری زیادہ ضرورت ہے، آخرت ہماری بڑی ضرورت ہے. آج ہماری دعاؤں کا محور اور ہماری دعاؤں کا دار و مدار بس دنیا کی ہی چیزیں ہیں. اللہ پاک سعادت فرما دیتا ہے، حج و عمرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا ہی آدمی بھاگ رہے ہیں. کاروبار اچھا ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ معاملات ٹھیک ہے، یہ بھی مانگو، لیکن آخرت کو غالب رکھا کرو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے بڑی اہم دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما. اور پتہ ہے بھلائیوں کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. پہلا معنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. دوسرا معنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. تیسری بھلائی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. چوتھی بھلائی اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر نیک صالح بیوی عطا فرما. یہ بھلائی ہے. اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما. دنیا کی بھلائی اے اللہ اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما، حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما. اور یہ بھلائی اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں بھلائی یعنی ہمیں اس دنیا کے اندر عزت عطا فرما. بتاؤ کیا بچا پھر؟ یہ ہر انسان کی ضروریات ہیں. اس دعا کو اس طرح سے پڑھو کہ اس دعا میں یہ کہا گیا ہے وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی یہ اللہ بھلائی عطا فرما. آخرت ساری بھلائی ہے. یہاں بھلائی سے مراد جنت اور اللہ پاک کا خاص دیدار ہے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.